اسلام میں جو سب سے بنیادی موضوع ہے نا، جس کے اوپر اللہ رب العزت سب سے زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں اور اس کے نہ کرنے سے سب سے زیادہ ناراض بھی ہوتے ہیں، وہ شکر ہے۔ شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اس سے اتنے گناہ کرواؤں گا کہ وہ تیرا شکر کرنا چھوڑ دے گا۔ اب شکر گزاری کا ہمارے ہاں جو ایک ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، اس کے اوپر آپ شکر ادا کیا کریں۔ حالانکہ یہ ڈیفینیشن مکمل نہیں ہے، یہ ادھوری ہے۔ شکر گزاری کی سب سے مضبوط ترین ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جتنی قابلیت، صلاحیت، انرجی، وسائل، نعمتیں اور قدرتی انعامات دیے ہوئے نا، ان ساری چیزوں کا صحیح استعمال، پراپر استعمال، ان چیزوں کا استعمال کرنا صحیح معنوں میں شکر گزاری ہے۔ ایک بندے کے پاس دماغ ہے، وہ دماغ کو استعمال ہی نہیں کرتا، وہ لوگوں کی باتوں کو سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کر کے زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، تو یہ ناشکری ہے۔ ایک بندے کے پاس فزیکلی پاور ہے اور وہ اپنے جسم کو کہیں استعمال ہی نہیں کرتا اور وہ سو کے سستی والی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، یہ ناشکری ہے۔ ایک آدمی کے پاس وسائل ہیں اور وہ وسائل صرف اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتا ہے، وہ معاشرے کو ساتھ انوالو کر کے ان 10 وسائل کو 1000 وسائل میں کنورٹ نہیں کرتا، تو یہ ناشکری ہے۔ تو جو مائیں ہوتی ہیں وہ بھی بچوں کے اندر اس قابلیت کو، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں تو بچے کے پاس کتنی قابلیت ہوتی ہے۔ کمزور جسم ہوتا ہے، کمزور، اس کو نہیں پتا میں کیا دیکھ رہا ہوں، اس کو نہیں پتا میں کیا پکڑ رہا ہوں، اس کو چلنا نہیں آتا، بولنا نہیں آتا، لیکن ایک ماں اور ایک اچھا باپ جو ہوتا ہے نا، ماں باپ مل کر ان کو اس باڈی کو ایسا پراپر طریقے سے استعمال کرنا شروع کرواتے ہیں کہ اس کی بدن کو مضبوط کرواتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، پھر اس کو باتیں بتاتے ہیں، پھر اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز بتاتے ہیں، اور پھر اس کو جو زمانے کے سارے حالات بتاتے ہیں، پھر اس کو خوشی اور غم کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ بتاتے ہیں، پھر دنیا کے اندر آپ نے کیسے جینا ہے یہ بتاتے ہیں، پھر اسٹرانگ ہونا کیسے ہیں، پھر مشکلوں میں اپنے فیصلے کیسے کرنے ہیں پھر یہ بتاتے ہیں۔ تو یہ جو مائیں اور جو ماں باپ بچوں کو اس طریقے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس سے ان کے بچے مضبوط جسمانی طور پر بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور دماغی طور پر بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور جو مائیں اس طریقے سے اپنی بات کو نہیں بتا پاتی، بس وہ کھانا کھلاتے رہتی ہیں اور وہ جو ہے نا اس کو چیزیں، کھلونے اور ہر چیز، اور جس بات کے اوپر وہ رو پڑتے ہیں اس کے اوپر ان کو اٹھا دیتی ہیں اور سینے سے لگا لیتی ہیں، اور ان کو بہادر بنانا، ان کی سوچ کو ڈائیورٹ کرنا، ان کو خود سے ان چیز کو ہینڈل کرنا نہیں سکھاتے، تو اس طریقے سے بچہ کمزور ہو جاتا ہے اور اسی کو ناشکری بھی کہتے ہیں۔ تو جاپان کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں، جاپان میں جب بچوں کو آپ پالتے ہیں نا، تو اس کے اندر ماؤں کی ٹریننگ ہوتی ہے، باپ کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ وہ روزانہ بچوں کو یہ پوچھتے ہیں رات کو سونے سے پہلے کہ آج تم نے کیا کیا کام کیا اور اس کو کس طریقے سے کیا۔ تو وہ شروع میں تو بچہ جب شروع کرتے ہیں اس ٹریننگ کو، تو شروع میں تو وہ یہ کہتا ہے میرا کھلونا ٹوٹ گیا، وہ رو پڑتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، لیکن جب وہ روزانہ اس سے ماں باپ اس کوسچن کو ڈیلی ریپیٹ کرتے ہیں نا، تو بچہ دن میں نا کوئی بھی کام کرتا ہے نا، تو اس کو آبزرو کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو ڈیل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس میں جو پرابلم ہوتی ہے پھر وہ رات کو ماں باپ کے ساتھ وہ سیم کوسچن جب ریپیٹ ہوتا ہے نا کہ آپ کا دن کیسے گزرا، آپ نے یہ چیز کیسے کی، یہ کام کیسے کیا، اس مشکل سے کیسے نکلے، یہ اس پرابلم کو کیسے سالو کیا، تو وہ بچہ جو ہے نا روزانہ وہ باتوں کا نا آنسر دن میں ڈھونڈتا ہے۔ پھر مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے کے اندر وہ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے نکل جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ ماں باپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی باتوں میں اس کو اس کا جواب مل جاتا ہے، آنسر مل جاتا ہے۔ پھر وہ خود سے اپنے دماغ کو بھی لڑاتا ہے، اپنے آپ کو قابل بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور رات کو ماں باپ کو بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ میں نے آج یہ کام کیا اور اس میں نے یہ کیا، مجھے یہ مشکل نظر آئے، پھر میں نے اس کو اس طریقے سے ہینڈل کیا۔ اس کو کہتے ہیں عملی طور پر شکر گزاری۔ یہ پوری کائنات، یہ ساری دنیا، یہ ساری نعمتیں، یہ سارے وسائل اللہ کے عطا کردہ ہیں۔ ان وسائل کو، اس جسم کو، ان آنکھوں کو، ان کانوں کو، اس زبان کو، ان ہاتھوں کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں پہ لگانا ہے، کہاں پہ نہیں لگانا، مسائل آ جائیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، تکلیفیں آ جائیں کیسے ہینڈل کرنا ہے، کوئی لوگ ہم سے ہیلپ مانگے ہم ان کی کیسے مدد کریں، ہم نے گڈ ورک کیسے کرنا ہے، بیڈ ورک سے ہم نے کیسے بچنا ہے، اس کو عملی شکر گزاری کہتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں، کبھی ہم نے اس انداز سے بھی شکر گزاری اللہ کی ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی اس طریقے سے ٹیون اپ کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا